نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز سامعین، اس مجلس میں آپ کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ یہ سورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، یعنی خدائے رحمان کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک روحانی نعمت یہ ہے کہ اس نے قرآن نازل فرمایا تاکہ اس کے بندے اس پر ایمان لا کر، اس کا علم حاصل کر کے اور اس پر عمل کر کے دنیاوی و اخروی فلاح حاصل کریں۔ اس سورت کو لفظ رحمان سے شروع کیا گیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے رحمان سے واقف نہ تھے، اسی لیے کہتے تھے وَمَا الرحمن، رحمان کیا چیز ہے؟ ان لوگوں کو واقف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہاں رحمان کا انتخاب کیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لفظ رحمان سے یہاں یہ بتلانا ہے کہ رحمان نے جو قرآن کی تعلیم دی، اس کا سبب داعی صرف اللہ کی رحمت ہے، ورنہ اس کے ذمے کوئی کام واجب و ضروری نہیں جس کا اس سے سوال کیا جا سکے، اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اس کو گویائی سکھلائی، یعنی اسی نے انسان کو خلعت وجود سے نوازا اور اسے نطق و گویائی کی تعلیم دی، اسے بات کرنا سکھایا۔ وجود عطا فرمانا اللہ کی بڑی نعمت ہے، بلکہ نعمتوں کی جڑ ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ایجاد ذات اور دوسری ایجاد صفت۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کی ذات کو پیدا فرمایا اور اس میں بیان کی صفت رکھی کہ آدمی اپنے ما فی الضمیر کو نہایت صفائی اور حسن و خوبی کے ساتھ ظاہر کر سکے۔ اسی صفت کے ذریعے وہ قرآن سیکھتا سکھاتا ہے، نیز خیر و شر، ہدایت و ضلالت، ایمان و کفر، دنیا و آخرت کی باتوں کو واضح طور پر سمجھتا سمجھاتا ہے۔ انسان کی تخلیق حق تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور وہی سب سے مقدم ہے، یہاں تک کہ قرآن کی تعلیم جس کو پہلے ذکر کیا گیا ہے انسان کی تخلیق کے بعد ہوتی ہے، مگر قرآن حکیم نے تعلیم قرآن کو پہلے اور انسان کی تخلیق کو بعد میں ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ تخلیق انسان کا اصل مقصد ہی تعلیم قرآن اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ آگے اور نعمتوں کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں، یعنی دونوں کا طلوع و غروب، گھٹنا بڑھنا یا ایک حالت پر قائم رہنا، پھر ان کے ذریعے سے رات دن کا اختلاف اور موسموں کا بدلنا، یہ سب کچھ ایک خاص حساب اور ضابطے کے ماتحت چل رہا ہے۔
اس نے اپنے بندوں کی جو خدمات ان دونوں کے سپرد کر دی ہیں ان میں کوتاہی نہیں کر سکتے، ہمہ وقت خدمت میں مشغول ہیں۔ آگے ارشاد ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور بے تنے کے درخت اور تنے دار درخت دونوں مطیع ہیں۔ عربی میں نجم اس درخت کو کہتے ہیں جس میں تنا نہ ہو، جیسے گھاس وغیرہ، اور شجر اس درخت کو کہتے ہیں جس میں تنا ہو، یعنی ہر قسم کے درخت خواہ وہ تنے دار ہوں یا بے تنے کے، حق تعالی شانہ نے جن کاموں اور خدمتوں کے لیے انہیں پیدا فرمایا ہے وہ ان میں برابر لگے ہوئے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور اسی نے آسمان کو اونچا کیا اور اسی نے ترازو رکھ دی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو گھٹاؤ مت۔ یعنی اسی نے آسمان کو بلند کیا جس میں علاوہ دوسرے فوائد کے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے بنانے والے اور اس کی قدرت و حکمت پر دلیل ہے، اور اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے ترازو پیدا کی تاکہ تم تولنے میں کسی کی حق تلفی نہ کرو۔ جب ترازو ایسی بڑی نفع کی چیز ہے جس سے بہت سے ظاہری اور باطنی مفاسد کا سدباب ہوتا ہے تو تم اس نعمت کا خصوصیت کے ساتھ شکر ادا کرو، اس طرح کے انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اسی نے خلقت کے واسطے زمین کو رکھ دیا کہ اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن پر غلاف ہوتا ہے، اور غلہ ہے جس میں بھوسا ہوتا ہے اور غذا کی چیز ہے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ یعنی اسی نے زمین اپنی جگہ پر رکھ دی تاکہ مخلوق رہنے سہنے وغیرہ میں اس سے فائدہ اٹھائے، اور اس پر نظر دوڑاؤ تو معلوم ہوگا کہ کس قدر معقول بنائی ہے کہ نہایت آرام سے اس پر چل پھر سکتے ہو، نہ روئی کی طرح نرم کے بوجھ کی وجہ سے دھنس جائے اور نہ لوہے کی طرح سخت کے کھودنے سے بھی نہ کھدے۔ پھر اس میں قسم قسم کے پھل اور میوے ہیں اور کھجوریں ہیں جن کے پھلوں پر غلاف چڑھا دیا ہے، اور بھوسا دار غلہ ہے جس میں دانہ تو انسان کی غذا ہے اور بھوسا جانوروں کا چارہ ہے، اور بھی طرح طرح کی غذائیں ہیں۔ تو اے گروہ جن و انس، تمہارے رب کی جو عظیم الشان نعمتیں بیان کی گئیں ان میں سے کس کس نعمت کا انکار کرو گے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں؟ تمہارا انکار کرنا تو بہت بڑی ہٹ دھرمی کی بات ہے اور سراسر ظلم ہے۔ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس صورت میں 31 مرتبہ آئی ہے، اور ہر مرتبہ کسی خاص نعمت کے ذکر کے بعد لوگوں کو متنبہ کرنے
اور شکر نعمت کی ترغیب دینے کے لیے آئی ہے۔ لہذا اس آیت کی جو تکرار ہوئی ہے، یعنی جو اسے بار بار لایا گیا ہے، وہ صورت کے اعتبار سے تو تکرار ہے، معنی کے اعتبار سے تکرار نہیں۔ اس قسم کی تکرار کا نام تردید ہے، جسے عرب کے فصحاء اور بلغاء کلام کی خوبی سمجھتے ہیں، اور صرف عربی ہی نہیں بلکہ فارسی اور اردو زبان کے مسلم شعراء کے کلام میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے لیلۃ الجن میں جنات کے سامنے یہ سورت تلاوت کی تو اثر قبول کرنے کے اعتبار سے وہ تم سے بہتر رہے، کیونکہ جب میں قرآن کے اس جملے یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچتا تھا تو جنات سب کے سب بول اٹھتے تھے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، سب حمد و ثنا آپ ہی کے لیے ہے۔ چونکہ اس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کی جا چکی ہے، اس لیے اب آگے جب جب یہ آیت آئے گی صرف اس کے ترجمے پر اکتفا کیا جائے گا۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، اسی نے انسان کو ایسی مٹی سے جو ٹھیکرے کی طرح بجتی تھی پیدا کیا، اور جنات کو خالص آگ سے پیدا کیا۔ سوئے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ یعنی اسی نے ابو الانسان حضرت آدم علیہ السلام کو ایسی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکرے کی طرح کھن کھن بجتی تھی، اور ابو الجن ابلیس کو خالص آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہ تھا۔ پھر ان دونوں سے نسل چلی، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو خلاصہ کائنات بنایا، جو ان دونوں کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے۔ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان، وہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک ہے، سوئے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ سردی اور گرمی میں آفتاب کا مطلع بدلتا ہے، اس لیے سردی کے زمانے میں مشرق یعنی آفتاب کے نکلنے کی جگہ اور ہوتی ہے، اور گرمی کے زمانے میں دوسری۔ انہی دونوں جگہوں کو آیت میں مشرقین سے تعبیر فرمایا، اسی طرح اس کے بالمقابل مغربین فرمایا کہ سردی میں غروب آفتاب کی جگہ اور ہوتی ہے اور گرمی میں دوسری۔ مشرقین اور مغربین کے تغیر و تبدل سے موسم اور فصلیں بدلتی ہیں، اور طرح طرح کے انقلابات ہوتے ہیں۔ زمین والوں کے ہزارہا فوائد و مصالح ان تغیرات سے وابستہ ہیں، ان کا عدل بدل بھی خدا کی بڑی بھاری نعمت ہے۔ آگے ارشاد ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اسی نے دو دریاؤں کو ملایا
کہ باہم ملے ہوئے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں ایک حجاب ہے کہ دونوں بڑھ نہیں سکتے۔ سوئے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ آیت کے لفظ بحرین سے دو دریا شیریں اور نمکین مراد ہیں۔ زمین پر حق تعالی شانہ نے دونوں قسم کے دریا پیدا فرمائے ہیں، اور بعض خطوں میں یہ دونوں مل کر چلتے ہیں۔ جہاں یہ دونوں مل کر چلتے ہیں وہاں کافی دور تک دونوں کا پانی الگ الگ ممتاز رہتا ہے، ایک طرف میٹھا دریا اور دوسری طرف کھاری دریا۔ اور بعض جگہ یہ صورت اوپر نیچے بھی ہوتی ہے، جہاں نمکین دریا شیریں دریا پر چڑھ آتا ہے، وہاں بھی نیچے کا پانی اپنی جگہ شیریں ہوتا ہے اور اوپر کا نمکین۔ پانی لطیف اور پتلا ہونے کے باوجود دور تک ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہوتا۔ ان آیتوں میں اسی قدرت خداوندی کا بیان ہے کہ اللہ ہی نے ان دونوں دریاؤں کو ملا کر چلایا۔ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، لیکن خدا قادر و حکیم دونوں کے درمیان ایک ایسا نظر نہ آنے والا پردہ ڈال دیتا ہے کہ وہ دونوں ملتے بھی ہیں اور الگ الگ اپنے مزاج پر قائم بھی رہتے ہیں۔ دریاؤں کا پیدا کرنا اور ان کو خاص اس طور پر وجود عطا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس سے اس کی ربوبیت اور قدرت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان دونوں سے موتی اور مونگا برآمد ہوتا ہے۔ سوئے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ یعنی دونوں قسم کے دریاؤں، دریائے شور و دریائے شیریں سے موتی اور مونگے حاصل ہوتے ہیں، جو دولت بھی ہیں اور زینت بھی۔ یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اسی کے ہیں جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہیں۔ سوئے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ یعنی یہ پہاڑوں کی طرح اونچے اور بھاری بھاری جہاز جو سمندر میں کھڑے نظر آتے ہیں، جن سے تمہارے بہت سے منافع و فوائد وابستہ ہیں، اسی کے اختیار اور ملک میں ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، جس سے اس کی قدرت و ربوبیت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ آگے قیامت اور اس دن پیش آنے والے ہولناک واقعات کا ذکر ہے، جن کا ذکر ایک طرح سے نعمت بھی ہے، اس لیے کہ انہیں سن کر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، جو اپنی جگہ پر ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ ارشاد ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والإکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جتنے روئے زمین پر موجود ہیں سب فنا ہو جاویں گے، اور آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت اور احسان والی ہے باقی رہ جاوے گی۔ سوئے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ یعنی جس قدر مخلوق روئے زمین پر آباد ہے، وہ سب کی سب فنا ہو جائے گی۔ صرف حق تعالیٰ کی ذات جو صاحب عظمت و جلال بھی ہے اور صاحب اکرام و احسان بھی، وہ باقی رہ جائے گی۔
عالم کے فنا ہونے کی اور اس کے بعد جزا و سزا کی خبر دینا انسان کو دولت ایمان بخشتا ہے، اس لیے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ یہاں مخاطب چونکہ جن و انس ہے، اس لیے یہاں زمین والوں کے فنا ہونے کا ذکر فرمایا۔ اس سے یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ آسمان والے فنا نہیں ہوں گے۔ آیت میں حق تعالی شانہ کی ایک صفت ذوالجلال والاکرام آئی ہے، یعنی وہ رب صاحب عظمت و جلال بھی ہے، بڑائی اور بزرگی والا بھی ہے، اور صاحب اکرام بھی۔ صاحب اکرام ہونے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ہر اکرام و اعزاز کا مستحق تنہا وہی ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ خود صاحب عظمت و جلال ہونے کے باوجود دنیا کے بادشاہوں اور عظمت والوں کی طرح نہیں کہ ان کو دوسروں کی اور غریبوں کی طرف توجہ و التفات نہ ہو، بلکہ وہ عظمت و جلال کے ساتھ اپنی مخلوقات کا بھی اکرام کرتا ہے کہ ان کو وجود عطا کرنے کے بعد طرح طرح کی بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے اور ان کی درخواستیں اور دعائیں سنتا ہے۔ یہ لفظ ذوالجلال والاکرام حق تعالیٰ کی ان خاص صفات میں سے ہے کہ ان کو ذکر کر کے انسان جو دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے۔ ترمذی اور مسند احمد میں حضرت ربیعہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذ بیا ذا الجلال والاکرام۔ حدیث کا لفظ الذ الذاذ سے مشتق ہے، جس کے معنی لازم پکڑنے کے ہیں۔ مراد حدیث کی یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں یا ذا الجلال والاکرام کو یاد رکھو اور اس کے ساتھ دعا کیا کرو۔ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اسی سے سب آسمان اور زمین والے مانگتے ہیں، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے۔ سو جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ یعنی زمین و آسمان کی تمام مخلوق زبان حال و قول سے اپنی حاجات اسی سے طلب کرتی ہے، ہر وقت اس کا الگ کام اور ہر روز اس کی نئی شان ہے۔ کسی کو مارنا، کسی کو پیدا کرنا، کسی کو بیمار کرنا، کسی کو تندرست کرنا، کسی کو بڑھانا، کسی کو گھٹانا، کسی کو دینا، کسی سے لینا۔ الغرض عالم میں جملہ تصرفات اسی کے ہی حکم سے ہوتے ہیں، اور وہ کسی بھی وقت اپنی مخلوقات سے بے خبر نہیں۔ اس کا مشکل کشا ہونا بھی بندوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے جن و انس، ہم عن قریب تمہارے لیے خالی ہوئے جاتے ہیں، سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ آیت کا لفظ ثقلان ثقل کا تثنیہ ہے، جس کے معنی وزن اور بوجھ کے ہیں۔ ثقلان کے معنی ہیں دو بوجھ، مراد اس سے انسان اور جنات ہیں۔ زمین پر بسنے والی سب ذی روح چیزوں میں جن و انس عقل و مرتبے کے اعتبار سے سب سے زیادہ بھاری بھرکم اور وزندار ہیں، اس وجہ سے انہیں ثقلان کہا گیا ہے۔ آیت کا لفظ سنفرغ و فراغ سے مشتق ہے، جس کے معنی کسی شغل سے خالی اور فارغ ہونے کے ہیں۔
یہاں خالی ہونے سے مراد حساب و کتاب لینے کے ہیں، مجازن اور مبالغتاً اس کو خالی ہونے سے تعبیر فرمایا۔ اور مبالغہ اس طرح ہے کہ انسان جب سب کاموں سے خالی ہو کر کسی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پوری توجہ سمجھی جاتی ہے۔ یہاں انسانی فہم کے مطابق یہ عنوان اختیار کیا گیا ہے، ورنہ حق تعالی شانہ کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو ایک مشغولیت کسی دوسری مشغولیت سے مانع نہیں ہوتی، اور اس کی جس طرف جس وقت توجہ ہوتی ہے تام اور کامل ہوتی ہے، وہاں ناقص توجہ کا احتمال ہی نہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ عن قریب دنیا کا یہ سارا نظام ختم ہوگا، اور اے جن و انس ہم تمہارا حساب و کتاب لیں گے۔ مجرموں کی پوری خبر لی جائے گی اور وفاداروں کو پورا صلہ دیا جائے گا۔ یہ حساب و کتاب کی خبر دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، تاکہ بندے اس دن کے لیے تیاری کریں۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے گروہ جن اور انسانوں کے، اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو نکلو، بدون زور کے نہیں نکل سکتے۔ سو جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ یعنی اے جن و انس کی دونوں جماعتوں، اگر تم آسمان و زمین کی حدود سے نکل کر کہیں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، لیکن تم بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ بھاگنا ہوتا ہے زور و طاقت سے، اور وہ تم میں ہے نہیں۔ جس طرح آج تمہاری حالت بے بسی اور کمزوری کی ہے، اسی طرح عالم آخرت میں بھی تم عاجز اور بے بس ہوں گے۔ حساب و کتاب سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکو گے۔ عالم آخرت میں پیش آنے والی اس حالت سے جن و انس کو آگاہ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حساب کے وقت جن و انس کی بے بسی کو بتلانے کے بعد آگے عذاب کے وقت ان کی بے بسی کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جاوے گا، پھر تم ہٹا نہ سکو گے۔ سوئے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ یعنی اے جن و انس تم پر تمہارے برے اعمال کے بدلے میں آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، جسے تم سب مل کر بھی دور نہ کر سکو گے۔ قیامت کے دن مجرموں کے ساتھ ہونے والے اس سلوک سے آگاہ کرنا یہ بھی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ غرض جب آسمان پھٹ جاوے گا
اور ایسا سرخ ہو جاوے گا جیسے سرخ نری۔ سوئے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ یعنی جب ہمارا حساب لینا اور تمہارا حساب و کتاب کے وقت عاجز ہونا معلوم ہو گیا، تو یہ حساب و کتاب اس وقت ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا اور اس کا رنگ سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ شاید یہ رنگ اس لیے ہو کہ وہ علامت ہے غضب کی۔ آسمان کے رنگ کا سرخ ہو جانا وہ علامت ہوگی اس دن اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کی۔ یہاں آسمان کے پھٹنے سے آسمان کا کھل جانا مراد ہے، جو فرشتوں اور تجلی الہی کے نزول کے لیے ہوگا۔ حساب کے واقع ہونے کا وقت بتلانے کے بعد آگے حساب کی کیفیت کا بیان ارشاد ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اس روز کسی انسان اور جن سے اس کے جرم کے متعلق نہ پوچھا جاوے گا۔ سو جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ یعنی جس روز شعلہ اور دھواں چھوڑنے اور آسمان کے کھل جانے کے واقعات رونما ہوں گے، اس روز کسی آدمی یا جن سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کا علم پہلے ہی سے ہوگا۔ ہاں اعمال کی باز پرس ہوگی، یعنی یہ پوچھا جائے گا کہ جب تم کو ممانعت کر دی گئی تھی تو تم نے ایسا کیوں کیا، اور جب کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا تو ایسا کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو مجرموں اور ان کے جرموں کا علم ہے، فرشتوں کو مجرموں کا علم کیسے ہوگا؟ آگے اس کے متعلق ارشاد ہے، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ مجرم لوگ اپنے حلیے سے پہچانے جاویں گے، سو سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جاویں گے۔ سو جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ یعنی چہروں کی سیاہی اور نیلی نیلی آنکھوں سے مجرم خود بخود پہچانے جائیں گے، پھر پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مجرموں کی اس حالت سے آگاہ کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑنے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو سر کے بال پکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، کسی کو ٹانگیں پکڑ کر، یا کبھی سر کے بال پکڑ کر گھسیٹا جائے گا اور کبھی ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ پیشانی کے بالوں اور ٹانگوں کو ایک جگہ جکڑ دیا جائے گا۔ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ وہ لوگ دوزخ کے اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان دورہ کرتے ہوں گے۔ سوئے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ یعنی مجرموں سے اس وقت کہا جائے گا کہ یہ وہی دوزخ ہے جس کا مجرم یعنی تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے،
کبھی انہیں سابقہ دہکتی ہوئی آگ سے پڑے گا اور کبھی کھولتے ہوئے پانی کے عذاب سے۔ مجرموں کو پیش آنے والی اس حالت سے بندوں کو آگاہ کرنا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اوپر مجرموں کو ملنے والی سخت سزاؤں کا ذکر تھا، اب آگے مومنین صالحین کو ملنے والی عمدہ جزاؤں اور نعمتوں کا ذکر۔ پہلے ان 2 باغوں اور نعمتوں کا ذکر ہے جو ان باغوں میں ہوں گی۔ یہ 2 باغ خواص مومنین یعنی اونچے درجے کے متقیوں کے لیے ہوں گے۔ پھر ان 2 باغوں کا ذکر ہے جو عوام مومنین کو ملیں گے۔ ارشاد ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہتا ہو اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ سوئے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، یعنی جو شخص ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے روز پیش ہونے اور حساب کتاب سے ڈرتا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ہر قسم کے گناہ سے بچتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے عالیشان 2 باغ ہوں گے۔ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ دونوں باغ کثیر شاخوں والے ہوں گے، سوئی جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ شاخوں کی کثرت کی وجہ سے ان کا سایہ بھی گھنا ہوگا اور پھل بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے ہوں گے کہ بہتے چلے جاویں گے، سوئے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، یعنی ان باغوں میں 2 چشمے رواں دواں ہوں گے جن کی وجہ سے نہ کوئی درخت خشک ہوگا اور نہ ہی ان کی شادابی میں کوئی کمی آئے گی۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان دونوں باغوں میں ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی، سوئے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، یعنی کبھی ایک قسم کا مزہ حاصل ہوگا کبھی دوسری قسم کا۔ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وہ لوگ تکیہ لگائے ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کا پھل بہت نزدیک ہوگا۔ سوئے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، یعنی اہل جنت ایسے بستروں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے۔ جب اندر کا حصہ اتنا نفیس ہوگا تو باہر کے حصے کو اسی سے قیاس کر لو کہ کیسا کچھ ہوگا۔ اور ان دونوں باغوں کے پھل بہت ہی قریب ہوں گے،
اہل جنت انہیں کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں بغیر کسی مشقت اور تعب کے حاصل کر لیا کریں گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان میں نیچی نگاہ والیاں ہوں گی کہ ان لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ سوئے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ یعنی ان باغوں اور ان کے مکانوں اور محلوں میں ایسی عورتیں ہوں گی جن کی نگاہیں شرم و حیا کی وجہ سے نیچی رہتی ہوں گی۔ ان میں سے جن انسانوں کے لیے وہ مقرر ہیں ان سے پہلے انہیں کسی انسان نے، اور جو مومنین جنات کے لیے مقرر ہیں انہیں کسی جن نے ان سے پہلے چھوا نہیں ہوگا۔ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ سوئے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ یعنی اخلاقی حسن کے علاوہ وہ ظاہری حسن و جمال کی بھی تصویر ہوں گی۔ وہ صفائی رنگ اور سفیدی اور چمک دمک میں یاقوت و مرجان کے مانند ہوں گی۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ بلا غایت اطاعت کا بدلہ بجز غایت عنایت کے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ سوئے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ یعنی غایت اطاعت اور انتہائی فرما برداری جو احسان کا مفہوم ہے، اس کا بدلہ بجز انعام و اکرام کے ہو بھی کیا سکتا ہے؟ جب بندوں نے پوری فرما برداری کر کے دکھائی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک کی طرف سے انہیں نوازا نہ جائے؟ خواص مومنین کے دو باغوں اور ان میں جو نعمتیں ہوں گی ان کا ذکر فرمانے کے بعد آگے عوام مومنین کے دو باغوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جس طرح خواص مومنین اور عوام مومنین کے مرتبے میں فرق ہے، اسی طرح دونوں گروہوں کے باغوں میں بھی بعض اعتبار سے اور پہلوؤں سے فرق ہے جو غور کرنے سے معلوم ہوگا۔ ارشاد ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور ان دونوں باغوں سے کم درجے میں دو باغ اور ہیں، سو جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ یعنی ان باغوں سے جن کا ذکر اوپر ہوا، یہ دو باغ کچھ کم درجے کے ہوں گے۔ آگے ان باغوں کے اوصاف کا بیان ہے۔ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
وہ دونوں باغ گہرے سبز ہوں گے۔ سوئے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، یعنی ان کی شادابی اور تر و تازگی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی، جس کی وجہ سے یہ دونوں باغ نہایت ہی سبز ہوں گے۔ فیہما عینان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے کہ جوش مارتے ہوں گے۔ سوئے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، یعنی ان باغوں کے دو چشمے فوارے کی طرح جوش مار کر نکلتے ہوں گے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان دونوں باغوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ سوئے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، یعنی ان باغوں میں مختلف قسم کے میووں کے ساتھ کھجور اور انار بھی ہوں گے۔ کھجور اور انار یہ دونوں میوے عرب کے محبوب میووں میں سے ہیں، اس لیے انہیں خاص طور پر بیان کیا گیا۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ جنت کے پھلوں کو دنیا کے پھلوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے وہاں کی ہر نعمت اس عالم کے شایان شان ہے، اسی طرح وہاں کے پھل اور غذائیں بھی وہاں کے شایان شان ہوں گی۔ فیہن خیرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان میں خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ سوئے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، یعنی ان باغوں اور ان کے مکانوں اور محلوں میں پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ صورت عورتیں ہوں گی۔ حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وہ عورتیں گوری رنگت کی ہوں گی، خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ سوئے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، یعنی وہ پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ صورت عورتیں گورے رنگ کی ہوں گی اور اپنے اپنے خیموں ہی میں رہنے والی ہوں گی۔ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ سوئے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، یعنی جو حوریں انسانوں کے لیے مقرر ہیں ان سے پہلے انہیں کسی انسان نے، اور جو مومنین جنات کے لیے مقرر ہیں انہیں کسی جن نے ان سے پہلے چھوا نہیں ہوگا۔
متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان وہ لوگ سبز مشجر اور عجیب خوبصورت کپڑوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ سوئے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ یعنی وہ اہل جنت درختوں اور پھولوں کے نقش و نگار والے سبز اور عجیب خوبصورت کپڑوں کے فرشوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بڑا بابرکت نام ہے آپ کے رب کا جو عظمت والا اور احسان والا ہے، یعنی آپ کے رب ذی الجلال والاکرام کی ذات و صفات بڑی خیر و برکت والی ہیں، جس نے ان ساری نعمتوں کا سلسلہ قائم فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔